وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ المبارک ہے. اللہ کا ہم کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو یہ نصیب فرمایا. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبے کا موضوع ہے نیکی کی قدر و قیمت قرآن اور سنت کی روشنی میں. آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی نیک عمل وہ کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوتا ہے، یعنی جو بندہ نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی سے نوازتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں یقیناً ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک بندہ نیک ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ کوئی جو ہے وہ تمیز نہیں، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، جو بھی ہے، جس نے نیک عمل کیا اللہ رب العزت اسے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان بھی لے آئے اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعمال صالحہ بھی سر انجام دیے اور وہ اچھے اعمال کرتے رہے اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے آخرت میں بھی لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، اور یہ بخشش جو ہے یعنی اس سے بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب اللہ بخش دیتے ہیں تو اس بندے کو اللہ جنت سے نواز دیتے ہیں، اور جب جنت ملتی ہے تو اس سے بڑی کوئی دولت ہے، اس سے بڑے اچھے پلاٹ ہیں، اس سے بڑی اچھی کہیں کوٹھیاں ہیں دنیا میں، اور پھر وہاں نوکر چاکر بھی ہوں گے، پھر جو ہے دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، پانی کی نہریں بھی ہوں گی، شہد کی نہریں بھی ہوں گی، یعنی ہر وہ چیز ہوگی کہ جو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، جو کسی کے دماغ دل کے اندر جس کا تصور بھی نہیں پیدا ہوا ہوگا۔ لہم مغفرۃ، بخشش کے ساتھ اس بندے کو ملیں گی، یعنی یہ آخرت کے اعتبار سے ورزق کریم، اور فرمایا معزز رزق بھی، روزی بھی دی جائے گی۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، مال بے شک تھوڑا بھی ہو اس کے اندر اطمینان ہوگا، اس کے اندر برکت ہوگی، اور اللہ رب العزت اس مال کا استعمال کر کے نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو بندہ ایمان والا ہے، ایمان کے بعد پھر اچھے اعمال بھی کرتا ہے، لہم مغفرۃ، اسے بخش دیا جاتا ہے، اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے، ورزق کریم، اور معزز روزی بھی اس سے نوازا جاتا ہے۔ تو یعنی دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ العصر ہے، بڑی مشہور سورت ہے، اور اس کے اندر ساری زندگی کا جو دستور ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن بندہ اگر غور و فکر کرے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، والعصر، میرا موضوع ہے نیکی کی قدر و قیمت قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، تو نیکی جو ہے اس کے حوالے سے فرمایا والعصر، فرمایا کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی مگر وہ لوگ وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ کون کون سے لوگ؟ فرمایا آمنو، جو ایمان کی دولت سے نوازے گئے، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال بھی سر انجام دیے۔ یعنی اللہ جسے ایمان کی دولت سے نواز دے وہ انسان نقصان والا نہیں،
کافر جو ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ نقصان والا ہوتا ہے۔ وہ جتنا مرضی سائنسدان بن جائے، جتنا مرضی بادشاہ بن جائے، جتنا مرضی امیر بن جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ بندہ نقصان والا ہے جس کا ایمان نہیں ہے۔ اور جس کا ایمان ہے وہ نقصان میں کسی صورت بھی نہیں ہے، یعنی ایمان والا اپنی جان قربان کر کے بھی شہید ہے، نقصان والا نہیں ہے۔ اپنا مال جو ہے ہڑپ کرا کے بھی نقصان میں نہیں، بلکہ اس کے بدلے اسے اور زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ، اور اس کے بدلے آخرت میں اسے اعلیٰ روزی سے نوازے گا، اعلیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ تو فرمایا کہ انسان جو ایمان والا ہے وہ نقصان میں نہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جس نے اعمال صالحہ کیے، یعنی ایمان جو ہے یہ شرط ہے، ایمان شرط ہے کہ اس بندے کے اعمال قبول ہوں گے، اس کی نیکیاں قبول ہوں گی کہ جس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں، بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ جتنی مرضی مساجد بھی بنوائے، جتنے مرضی جو ہے وہ رفائی کام کرائے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ اب ایمان ہے، لائسنس ہے، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، سب کچھ ہے، اب جو ہے ٹکٹ کے پیسے بنا رہے ہیں، اب ٹکٹ کے لیے پیسے زیادہ راہ، تو اب وہ کیا ہے، وہ ہیں اعمال صالحہ۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ اعمال جو فرض کیے گئے ہیں وہ پسند ہیں، وہ آگے میں حدیث بھی انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا۔ تو جو بندہ اچھے اعمال کرتا ہے وہ بندہ گویا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے وہ کیا کرتا ہے، سامان تیار کرتا ہے۔ اب تو اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرمایا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دوڑ کر اس راستے کی طرف، اس راستے پر سپیڈ تیز کرو، اس راستے پر اپنی سپیڈ تیز کر لو، اپنی رفتار تیز کرو، جو راستہ بخشش والا ہے اور جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب تو رمضان المبارک یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، یہ موسم بہار ہے۔ اب تو جی ٹی روڈ کیا، موٹر وے کیا، اب تو بہت زیادہ جہاز سے بھی زیادہ سپیڈ، اور اس سے تاحد نگاہ یا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی جلدی جو ہے سپیڈ والا راستہ اللہ رب العزت نے جنت کی طرف جانے والی روڈ جو ہے وہ ہمیں مہیا فرما دی۔ لیکن ہم اس روڈ پر اپنی گاڑی کو اس پر اگر روڈ پر لے کے جائیں تو پھر ہے وہ کسی اور راستے پر، یعنی جھاڑیوں میں کچی روڈ پر ادھر گاڑی سے ہی چلے گی نہیں، یعنی جو اور وہ کون سی جی ٹی روڈ ہے، وہ کون سی سڑک ہے، وہ قرآن اور سنت والی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی روڈ ہے۔ اس روڈ پر، اس راستے پر، اس جو ہے وہ جگہ بندہ پہنچ کر پھر آگے منزل کی طرف جائے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے جنت سے نوازیں گے۔ فرمایا انسان ایمان والا اور اعمال صالحہ کرنے والا یہ نقصان میں نہیں ہے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا، یار حق نہیں کھانا چاہیے، یار کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یار حق ادا کرو۔ تو جو بندہ حق ادا کرتا رہے گا، کسی کو حق دیتا رہے گا، فرض خود بخود پورا ہوتا رہے گا، فرض خود بخود پورا ہوتا رہے گا۔ تو یہ چیز اس کے اندر ہے، وہ بھی نقصان والا نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بھی کرے۔ صبر جو ہے یہی تو کمال ہے۔ قرآن ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اور جہاد تک بھی کر سکتا ہے، لیکن اگلے بندے کی بات کو برداشت کرنا یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے، یہ بہت پہلوانوں والا کام ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی بات کو برداشت کیا جائے، صبر کیا جائے۔ یعنی صبر کا ویسے مطلب یہ ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ گے تو اس دین کے راستے کے اندر یا دین کے دائرے کے اندر رہ کر
तुम्हारे ऊपर मुसीबतें भी आ सकती हैं। तुम्हें फलों के नुकसान से आजमाया जा सकता है, तुम्हें औलाद देकर आजमाया जा सकता है, तुम्हें औलाद लेकर आजमाया जा सकता है, तुम्हें माल देकर आजमाया जाता है, जा सकता है, माल वापस लेकर आजमाया जा सकता है, तुम्हें ताकत देकर आजमाया जा सकता है, तुम्हें मनसब पर बैठाकर बड़ी गद्दी पर और बड़ी जो है वो सीट पर बैठाकर तुम्हें आजमाया जा सकता है। और ये सारी जो आजमाइशें हैं इन पर पूरा उतरेगा तो फिर उस जीनी रोड पे चढ़ेगा जो रोड जन्नत की तरफ जाती है। तो ये ज़रूरी है हज़रात मोहतरम। नेकी जो है बंदा जब करता रहता है, नेकी जब करता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपनी रहमत में जगह अता फरमा देते हैं। और जब नेकी बंदा करता है तो उस वक़्त उस बंदे की शान कितनी होती है। मैंने अर्ज़ किया था कि नेकी की कदर, एक इंसान की जो नेकी है उसकी कदर अल्लाह के नज़दीक और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या, यानी हदीस में बयान कर रहा हूँ, इसे अल्लाह के नज़दीक भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी, दोनों तरह जो है वो नेकी की कदर जो है वो सामने आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बड़ी काबिल गौर बात है, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है अल्लाह कि ए जिब्रील फ़लाँ शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, यानी अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, ए जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने उन्हें आवाज़ दी है, जो ताकत दी है, जो स्पीकर दिया है, उसके साथ वो फिर आसमान वालों के दरमियान ऐलान करेंगे। गोया ये ऐलान होगा कि हज़रात मोहतरम, हज़रात एक इंतहाई ज़रूरी ऐलान सुनिए, एक इंतहाई ज़रूरी ऐलान सुनिए, गौर से सुनिए, काम सारे छोड़ के सुनिए, ज़रा तवज्जो से सुनिए। ये ऐलान कोई हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं है, ये हुकूमत सिंध की तरफ से नहीं है, ये हुकूमत बलोचिस्तान की तरफ से नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से कोई ऐलानिया जारी नहीं हो रहा, ये इंडिया की तरफ से नहीं है। ये सुपर पावर, जो सब सुपर पावरों का भी जो है वो उनकी भी पावर जो अल्लाह है उसकी तरफ से ऐलान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या ऐलान करते हैं कि वो पुकार के कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फलां बंदे से मोहब्बत करता है। ये ऐलान कौन कर रहा है? जिब्रील। वो जिब्रील ऐलान करेंगे कि फलां बंदे से अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह मोहब्बत रखता है। ऐ लोग, ऐ अल्लाह की मखलूक, या तुम सब, यानी जिन को वो ऐलान सुनाया जा रहा होगा उन्हें कहा जाएगा कि तुम सब लोग भी उससे मोहब्बत रखो। अब वो जो है वो बंदा कौन होगा? चनाचे फिर क्या होगा कि उस बंदे से सारे आसमान वाली जो मखलूक है, आसमानों वाली मखलूक, वो सारी मोहब्बत करना शुरू कर देगी। अब वो बंदा कौन सा है? वो बंदा है कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला। वो बंदा कौन हो सकता है? वो शब्बीर साहब भी हो सकते हैं, वो शाहिद साहब भी हो सकते हैं, वो काजी साहब भी हो सकते हैं, वो पुलिस वाला भी हो सकता है, वो मास्टर साहब भी हो सकते हैं, वो मजदूर भी हो सकता है, वो मिस्त्री भी हो सकता है, वो मुफ्ती साहब भी हो सकते हैं, वो कोई भी चौधरी साहब, वो भट्ट है, वो चौधरी है, गुज्जर बरादरी से ताल्लुक है, आरई बरादरी से ताल्लुक है, वो गुजरांवाला का रहने वाला है, वो कश्मीर का रहने वाला है, वो लाहौर का रहने वाला है, वो सियालकोट से उसका ताल्लुक है, जिस जगह मर्जी से ताल्लुक है, अगर उसने नेकी की होगी, नेकी को संभाल के रखा होगा, कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर रहकर अगर उसने जिंदगी गुजारी होगी तो उसके लिए ऐलान होगा, शबीर साहब से मोहब्बत करता है अल्लाह, ये फलां साहब से मोहब्बत करता है अल्लाह। फरिश्तों, आसमान के अंदर रहने वालों, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और गोया के जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत रखते हैं, फिर उससे
اللہ کی بھی محبت ہے اور سارے فرشتوں کی بھی محبت ہے۔ کس کے لیے؟ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ گورنمنٹ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ کون سی؟ پنجاب یا کہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں، اللہ کی گورنمنٹ۔ کون سی گورنمنٹ؟ اللہ کی گورنمنٹ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور اسے جو ہے اسے قرآن کی زبان میں، اللہ کی زبان میں اس بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی۔ اسے کیا کہا؟ بولے ذرا، کیا کہا جاتا ہے؟ ولی۔ ولی ہوتا ہے۔ اور اس ولی سے پھر اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا کہ جو شخص یا جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمن، کیونکہ اب دوستی ہو چکی ہے، اب نیکیوں کے اندر یہ بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، اب جنت کے بالکل قریب ہے، اللہ کے قریب ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا یعنی اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب یہ بندہ سرکاری ہے، یہ اللہ کی سرکار کا بندہ ہے۔ اور میں کہ اب جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، اس اللہ کے ولی کے دشمن کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اور میرا بندہ جن عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ جو پسند ہیں وہ فرائض ہیں، یعنی جو اللہ نے فریضہ جو ہے وہ فرائض عائد کیے ہیں ایک بندے پر، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور وہ چیزیں جو دوسروں کے حقوق ہیں، وہ ساری چیزیں۔ تو فرمایا اس کے بعد یعنی بندہ فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اور پھر مزید قریب آنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ایکسٹرا جو عبادت ہے اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر بندہ میرے نزدیک آ جاتا ہے، میں اسے محبت شروع کر دیتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر میں محبت اتنی کرتا ہوں، فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ میں اس کی، اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ گویا کہ اب یہ جو ریاست انسان ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی کا جو ہے وہ مادہ ہے، نیکی بھی کرتا ہے، بدی کی طرف بھی جاتا ہے۔ اب جو ہے بہت کم چانسز ہوں گے بدی کرنے کے، برائی کرنے کے، اس لیے کہ آنکھوں پہ کنٹرول اللہ کا۔ اب اللہ رب العزت فلمیں دیکھنے کی توفیق نہیں دیں گے، بلکہ قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب اس سے جو ہے غیر محرم کو دیکھنے کے لیے جو ہے بالکل توفیق نہیں ملے گی، بالکل اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھیں گے، بلکہ ہر نیکی کا عمل ان آنکھوں کے ذریعے جو مناسب ہے وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کانوں پر اب جو ہے اختیار اللہ کا پہلے بھی ہے، لیکن پہلے انسان کو کنٹرول ہے، اب جو ہے کان جو ہے اسے گانے نہیں، اللہ رب العزت گانوں سے دور کر دے گا، شیطانی عمل سے دور کر دے گا، اور قرآن سنے گا، اچھی باتیں سنے گا، اور جو ہے یہ نہیں کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے جو ہے وہ باہر، یا دونوں طرف سے سن کے تو زبان سے باہر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ گرمی نکال دی، اور جو ہے غلط باتیں کر کے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ کام بالکل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے ظلم روکنے کے لیے استعمال ہوں گے، نہ کہ ظلم کرنے کے لیے۔ یہ ہاتھ نیکی کے کام کرنے میں یہ آگے نظر آئیں گے، کسی برائی کو
बढ़ाई को छूने या बढ़ाई करने के लिए नहीं, क्योंकि अब अल्लाह का खास करम हो जाता है। ये पाँव इनके साथ चलकर अल्लाह तौफीक देगा मस्जिद में जाने की, इन पाँव के साथ अल्लाह तौफीक देगा किसी नादार और मोहताज की मदद करने के लिए जाकर जो है उन्हें की हासिल करने की ये तौफीक मिलेगी। इसलिए अब कंट्रोल जो है, अब जिसे कहते हैं ना, अब अल्लाह का करम हो गया है। अब जो है सत्ते खैरा, यानी सारी खैर ही खैर होगी। और फिर इस हदीस में अल्लाह फरमाते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है फिर बंदा जो मुझसे मांगता है मैं उसे अता करता हूँ। बंदा जो मुझसे मांगता है मैं उसे अता भी करता हूँ। तो ये कितनी बड़ी जो है वो एक बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हम जो है परेशान होते हैं ना कि हम गरीब हो जाएंगे इबादत की, या काम छोड़ा तो हम काम भी करना लाजिम है, रिज़्क़ हलाल कमा कर खाना लाजिम है, ये भी इबादत है। बहरहाल अल्लाह जो है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए पूरी तरह टाइम निकाल ले, पूरी तरह फारिग हो जा, मैं तेरा सीना जो है वो गिना से, अमीरी से भर दूंगा। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो हाथ मशगूलियत से भर दूंगा, यानी जिसे कहते हैं ना दोनों हाथ मारेगा, फिर भी तेरी पूरी नहीं पेगी। और मैं कि फिर हाथ तेरे तो मशगूल होंगे, हर वक्त काम ही काम, लेकिन तेरी फकीरी दूर नहीं होगी, तेरी फकीरी दूर नहीं हो सकती। गोया कि वो जो बंदा अच्छे अमाल करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी रोज़ी देता है, जो नहीं करता उसे भी देता है। लेकिन ये होता है कि जो अच्छे अमाल करता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो अमल करता है, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। किसी को माल ज़्यादा अल्लाह देता है, किसी को थोड़ा। देखो कई अमीर आदमी भी जो है वो नेक होते हैं और कई जो है वो गरीब भी बदकार होते हैं। अल्लाह ताला सबको नेक बनाए, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हज़रात मोहतरम, कोई जो है वो अमीर हो या गरीब हो, माल थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जो बंदा कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक अमल करेगा उसके माल के अंदर बरकत होगी। अगर ज़्यादा है तो वो भी बायसे निजात बनेगा, वो बंदा मसाजिद बनवाएगा, वो बंदा मदारिस बनवाएगा, वो बंदा गरीबों की मदद करेगा, रिश्तेदारों को देगा, नेक लोगों को खाने खिलाएगा, हमसायों का ख्याल रखेगा, और जिस चीज़ को ज़रूरत पड़ेगी उसका माल वहाँ जाएगा, इसलिए कि उसने कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाया है। और गरीब आदमी है तो थोड़ा भी माल है उसके अंदर भी बरकत होगी, वो बंदा परेशान नहीं होगा बल्कि इत्मीनान क़ल्ब से हासिल होगा। तो आज के खुतबे का जो खुलासा है हज़रात मोहतरम वो ये है कि जो नेकी है, नेकी करने से बंदा अल्लाह का दोस्त बनता है, नेकी करने से अल्लाह का वली बन जाता है बंदा। और जब वली बनता है तो अल्लाह ताला उसकी हर बात मानता है, अल्लाह ताला उसकी हर बात को मान लेता है। अब वो जो दुआ करता है वो दुआ उसकी कबूल होती है। और फिर क्या होगा, और ये भी है कि वो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जो बंदा ईमान वाला है, जो बंदा नेक अमाल करता है उसके लिए बख्शिश भी है और जन्नत भी है जिसके नीचे नहरें ही नहरें होंगी। वो दूध की हैं, वो शराब की हैं, वो शहद की हैं, वो पानी की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला जो ये कमाल का महीना, करीम महीना जो हमें रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया है, इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की, और जो सारी ज़िंदगी हमें मिली है, लेकिन कोई एक काम अगर हमसे सही ना हो तो हम पछताते हैं। तो अगर सारी ज़िंदगी जो है वो बंदा
جہنم کا مسائل بنے گا تو کتنا پچھتائے گا۔ اللہ رب العزت سب کو جہنم سے جو ہے بالکل جو ہے دور رکھے، محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما دیں۔